ہم سب کی اس محفل نور میں حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات مکرم، اگر کسی اللہ والے کا ذکر ہوتا ہے تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آج جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کے مقام و رتبہ کو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہم جب ان کا ذکر کریں گے تو میرے آقا ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ ایک بار حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا تھا کہ حسان، تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ حضرت حسان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں میں نے ابو بکر کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ اشعار سنائے جن کا مفہوم یہ تھا کہ مخلوق کے اندر انبیاء کے بعد میں ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر کی یہ تعریف سنی تو میرے آقا نے فرمایا، حسان تم نے سچ کہا ہے۔ یعنی وہ ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر ان کی تعریف کی جائے، ان کی فضیلت بلکہ ان کی افضلیت کو بیان کیا جائے تو کونین کے دولہ بھی خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اور حضرات مکرم، میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ خود ارشاد فرمایا تھا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، میری امت کے اوپر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت بھی کرے اور ابو بکر کا شکر بھی ادا کرے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اس امت پر بہت ہیں۔ میں کہتا ہوں سارے احسانات کو ایک طرف رکھو، ہجرت کی رات میں سیدنا صدیق اکبر اور ان کا پورا گھرانہ جو قربانیاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دیا ہے، ان قربانیوں کو بھی اگر ہم یاد کریں اور ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر نہیں ادا کر سکتے۔ وہ ایک رات کا احسان پوری امت مل کر کے نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اس رات کے اندر خانوادہ صدیق نے جو میرے آقا علیہ السلام کے لیے جو قربانیاں دی اور امت پر جو احسان کیا، وہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور میں نے جو ابھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے جان اور مال کو قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ یہ تین کام جس نے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انعام کیا بیان کیا، اولئک اعظم الدرجہ، ان کا مقام و رتبہ بھی بڑا ہے، اور کیا فرمایا، واولئک هم الفائزون، اور یہ لوگ کامیاب بھی ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت من، اللہ تبارک و تعالی انہیں رحمت کی بشارت بھی دیتا ہے، ورضوان، اور اللہ ان کو راضی ہونے کی بشارت بھی دیتا ہے، وہ جنات، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتوں کی بھی بشارت عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ کو آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے، اس آیت کریمہ میں جو تین کام یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار کام بیان کیے گئے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم، اپنے مال کو بھی قربان کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں کو بھی قربان کیا۔ یہ چار کام اگر آپ ان کا جائزہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر لے کر کے دیکھیں گے تو صحابہ کرام آپ کو ان معاملات کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک نظر آئیں گے، لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، ان چاروں کاموں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی صحابی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا جو مقام و رتبہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو پیارے بول کے اندر اس کو ارشاد فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس پر بھی میں نے ایمان پیش کیا اس نے توقف اور تردد کیا، سوائے صدیق اکبر کے میں نے ابو بکر پر ایمان کو پیش کیا تو بغیر کسی توقف اور تردد کے وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو ایمان لانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ مقام ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اگر پوری روئے زمین کے لوگوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے لوگوں کے زیادہ بھاری ہو جائے گا، سارے لوگوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ہو جائے
جائے گا. اور جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں, تو حضرت صدیق اکبر کا ایمان دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو ابھی گردن کاٹ کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم سچ کہتے ہو, تم سچ کہتے ہو. اتنا مضبوط ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور پھر واپس پلٹے ہیں, مقام ذی طوا میں پہنچے ہیں, آپ مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ سوچ رہے تھے کہ میں مکہ میں جاؤں گا, جب میں اس بات کو بیان کروں گا تو کفار مذاق اڑائیں گے اور وہ ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیں گے, کیونکہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا, پھر آسمانوں کا سفر کرنا, جنت و جہنم کا نظارہ کرنا, یہ کفار کی عقلوں کے مطابق نہیں ہے. جب مقام ذی طوا میں پہنچے تو حضرت جبریل امین آئے اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ تشریف لے جائیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ مجھے جھٹلائیں گے, تو حضرت جبریل امین نے کہا چاہے آپ کو کوئی اور جھٹلائے لیکن ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے. یہ ایمانی قوت دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. ایسا ایمان آپ کو کس کا نظر آئے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمانی قوت عطا فرمائی تھی. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. آج کے اس دور کے اندر ہمیں سب بزرگوں کی یادیں تو منانی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن میں یہ بات آپ سے بائی فورس کہنا چاہوں گا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذکر سنیں تو اس زمانے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کردار کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آج پھر حالات ایسے بنتے چلے جا رہے کہ کفر و شرک آج مسلمانوں کے خلاف شیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر جب مکہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جن جرأتوں کا اور جن یقین اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا, آج سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں ویسی ہی ایمانی قوت کو پیدا کرنا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان جب آپ دیکھیں گے نا اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ ایمانی قوت عطا فرمائی تھی. آپ صلح حدیبیہ کا موقع یاد کریں. صلح حدیبیہ کے اندر جب عمرہ کرنے سے صحابہ کرام کو اور میرے آقا علیہ السلام کو روک دیا گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی تڑپ گئے اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں, جس کا مفہوم یہی ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم ضرور حق پر ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں, میں اللہ کا سچا رسول ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم لوگ ایسی صلح دب کر کے کیوں کر رہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں ہم عمرہ کریں گے. اب ان سوالات کرنے کے بعد میں حضرت عمر فاروق جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے, یہی سوالات حضرت ابو بکر سے بھی کیے. حضرت ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا جو میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا. اور آخر میں جب انہوں نے کہا کہ کیا ہم عمرہ نہیں کریں گے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں, ہم عمرہ کریں گے اور ضرور عمرہ کریں گے. یعنی حضرت صدیق اکبر کے دل کے اندر ایمانی ایسی قوت تھی, حالات کتنے بھی سخت سے سخت کیوں نہ ہو جائیں لیکن وہ پگھلتے نہیں تھے, وہ دبتے نہیں تھے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر مجھے ابو بکر کی رات کی ایک نیکی مل جائے اور دن کی ایک نیکی مل جائے تو میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. کسی نے پوچھا حضور وہ رات والی نیکی کون سی ہے اور وہ دن والی نیکی کون سی ہے؟ تو رات والی نیکی تو وہی ہے جب کونین کے دولہا کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حضرت صدیق اکبر غار ثور کی طرف جا رہے تھے. ابھی اس کا میں ذکر کروں گا. اور دوسری وہ نیکی جب مرتدین کا فتنہ اٹھا تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کر کے اپنے جس منصب خلافت کا حق ادا کیا تھا, یہ رات اور دن والی دو نیکیاں مل جائیں نا عمر اپنی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد میں الذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ. دوسرا کام اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کی. میں کہتا ہوں سارے صحابہ کی ہجرت بے مثال ہے, لیکن جو ہجرت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے نا, جب میں اس جملے پہ پہنچتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ہمارے گھر میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ ابو بکر اللہ
کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ میں چلنا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے. تو حضرت عائشہ کا یہ جملہ مجھے بہت بہت پسند آتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے آج اس سے پہلے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آدمی خوشی میں بھی رویا کرتا ہے. اس دن مجھ کو پتا چلا کہ آدمی خوشی میں بھی رویا کرتا ہے. جب اس بات کو سنا تو حضرت ابوبکر رونے لگ گئے. اور خوشی کے آنسو, جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں, خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوا کرتے ہیں. کہتے اس دن مجھ کو پتا چلا, یہ جملہ میرا ہے ٹھنڈے اور گرم والا, حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تو اس دن مجھ کو پتا چلا, اس دن مجھ کو پتا چلا کہ بندہ خوشی میں بھی رویا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں الذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ کا منظر دیکھیں. یہ بات میں نے کئی کتاب میں پڑھی نہیں ہے, لیکن میرا وجدان یہ بات کہتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر جا رہے تھے تو پھر ایک مقام پر جب سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا تھا. آپ تصور کریں اگر کبھی غار ثور گئے تو غار ثور کا تصور کریں گے, اس رات کا تصور کریں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوگا تو میرے آقا علیہ السلام کے قدم کدھر ہوں گے؟ ایک قدم تو ادھر ہوگا اور دوسرا قدم تو دل کے اوپر ہی ہوگا نا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھ کو تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے تھے اور ان کے دل پر, ان کے قلب پر جب میرے آقا کا قدم آیا ہوگا تو انہوں نے نہیں چوما ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں جب بڑھ رہے ہوں گے تو قدم چوم چوم کے آگے بڑھ رہے ہوں گے. وہ کیا کیفیت رہی ہوگی, وہ کیا وجد رہا ہوگا, وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی جانے. اور اللہ اکبر, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس رات میں جو ہجرت کے اندر جو قربانیاں دی ہے نا, وہ بھی ایک الگ پوری تاریخ ہے. تو ہجرت تو بہت سے صحابہ نے کی ہے, لیکن جو ہجرت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن مقدس میں بیان فرماتا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی جب غار میں پہنچے تھے تو دو میں سے دوسرے کون ہیں؟ ایک تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور دوسرے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اگر میں دو میں سے دوسرے کی بات کروں تو میرے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو میرے آقا علیہ السلام اعلان کرنے والے اور دوسرے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. اللہ اکبر. ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور آپ کے ساتھ میں دو میں سے دوسرے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی. سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے صحابہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. آپ ہی کی دعوت پر حضرت عثمان, حضرت طلحہ اور بہت سارے صحابہ ایمان لائے. یعنی دو میں سے دوسرے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے چلے جائیں کہاں کہاں دو میں سے دوسرے ہیں. آج دیکھ لیں گنبد خضرا کے زیر سایہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں سے آج وہ دوسرے ہیں. اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو میرے آقا علیہ السلام کے دائیں طرف جن کا ہاتھ ہوگا وہ دوسرے ہوں گے. اور جب امت جب داخل ہوگی سب سے پہلے تو میرے آقا جنت میں جائیں گے اور امت میں سے جو سب سے پہلے جائیں گے وہ دو میں سے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, وہ غار میں بھی دوسرے تھے اور جہاں جہاں دیکھو دوسرے نمبر پہ نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر رب نے کیا فرمایا تھا, لا تحزن ان اللہ. اللہ نے سکینہ نازل کیا تھا نا. علماء نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ جو سکینہ نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر سکینہ نازل کیا. تو جہاں پر سکینہ میرے آقا علیہ السلام پہ نازل ہوا وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق پر بھی سکینہ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی ایک غار کی کیفیت بھی بڑی پرلطف کیفیت ہے. یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہنا چاہوں گا کہ غار کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو کفار نے گھیراؤ کیا تھا. میرے آقا علیہ السلام 3 دن تک غار میں رہے تھے. کونین کے دولہ اپنے مقدس مکان سے نکل کر کے آئے اور مٹی اچھال دی. سب نابینا ہو گئے. میرے آقا نکل کر کے چلے گئے, کسی کو نظر بھی نہ آئے. حضور یہاں پر بھی تو چاہتے تو مٹی تھوڑی سی اچھال دیتے, سب نابینا ہو جاتے, حضور نکل کے چلے جاتے. اب اس میں حکمت کیا ہے وہ تو رب بہتر جانے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے, 3 دن تک غار میں رہنے کا ایک مطلب مجھے سمجھ میں آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. میرے وصال کے بعد میں مرتدین کا فتنہ ہوگا, جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ہوگا, ادھر منکرین زکات کا فتنہ ہوگا, اور پھر شام وغیرہ روموں کی فوجیں ادھر الگ تیار ہو رہی ہوں گی. اتنے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ایک ایسی عظیم ہستی چاہیے جو اس بوجھ کو اٹھا سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو وہ فیضان عطا کیا, وہ فیضان عطا کیا کہ اس کا منظر لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں دیکھا. اور اگر ایک منظر کسی نے دیکھا تو اس وقت دیکھا جب غار سے نکل کر قباء میں پہنچے تو جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کہاں کون ان کے دولہ. سیدنا صدیق اکبر اپنی
چادر سے سایہ کر کے بتانے لگے کہ میں غلام ہوں، آقا یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ یہ اسی غار کے اندر لینے والے نور کا ایک منظر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دو باتیں تو ہو گئی، ایک تو کیا فرمایا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان لانے میں صدیق اکبر بے مثال، اور وہ ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے میں بھی بے مثال، اور اس کے بعد میں فرمایا وجاہدوا باموالہم، اپنے مالوں کی قربانی دینے والے۔ مال کی قربانی تو بہتوں نے دی ہے، لیکن جس قربانی کا اعتراف میرے آقا نے بھی کیا ہے کہ جس کسی کا مجھ پر احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا پروردگار عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ حضور اپنے غلام کو نواز رہے ہیں، ورنہ میرے آقا پہ کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ بس یہ میرے آقا غلاموں کو نواز رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کا مال تو خرچ کرتے تھے، لیکن ان کا سمجھ کے خرچ کرتے تھے، سوائے صدیق اکبر کے۔ حضرت ابو بکر کا مال جب خرچ کرتے تھے تو اپنا سمجھ کے خرچ کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس میں 40,000 اشرفیاں تھی، یعنی 40,000 سونے کے سکے تھے، وہ سارا مال حضور کے لیے قربان کر دیا۔ اتنا مال قربان کرنے والے، اور جب ہجرت کر کے جانے لگے تو ہجرت کے وقت میں گھر میں 5,000 جو دینار رکھا ہوا تھا پورا کا پورا ساتھ میں لے لیا۔ بندہ جب وطن چھوڑ کے جاتا ہے اور پھر ایسا چھوڑ کے جاتا ہے کہ واپس آنے کے بارے میں کچھ ٹھکانہ ہے نہیں کہ کب آئیں گے، اپنے بچوں کا خیال لگتا ہے، اپنی بیوی کا خیال لگتا ہے، کچھ مال چھوڑ کے جاؤں، ان کو ضرورت پڑ جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے بتا دیا سب کی ضرورتیں ایک طرف، کونین کے دولہ ایک طرف۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات آ جائے گی تو ترجیح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ سارا مال سمیٹ کر کے ساتھ میں لے لیا تاکہ جب ضرورت پڑ جائے نا، جب ضرورت پڑ جائے تو حضور پہ میں اپنا مال قربان کروں گا۔ یہی وجہ جب پہنچے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی تعمیر کی بات آئی نا تو پیسہ کسی اور نے نہیں لگایا تھا، وہ پیسہ لگانے والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ کتنا مالی انہوں نے، کتنی مالی قربانیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دی ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور تو آپ نے کتنی بار سنا جب غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے کہا تھا نا لے آؤ اللہ کی راہ میں، تو حضرت صدیق اکبر کتنا لائے تھے؟ پورا گھر اٹھا کے لائے تھے نا۔ روایتوں میں آتا ہے سب سلامی شریف میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے پورا مال اٹھا کے لائے اور اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، ایک چادر اپنے بدن پہ ڈال لی اور چادر میں بٹن بھی نہیں لگائے، بٹن بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور بٹن کی جگہ میں ببول کے کانٹے لگا دیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہاں پہ ایک نقطہ بتا دوں میں، حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں، میرے آقا تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر نے بتا دیا حضور یہاں پر بھی ہے اور میرے گھر پر بھی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یعنی صدیق اکبر کا عقیدہ ہے حضور یہاں ہے تو کیا ہوا، حضور تو میرے گھر پر بھی موجود ہے۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، علماء نے اس بات کو لکھا ہے، امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ جب التحیات پڑھو نا تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو تو یہ سمجھا کرو حضور کی روحانیت موجود ہے اور حضور کو میں سلام کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا ہوں جب تک السلام علیکہ ایھا النبی کہتے وقت حضور کا جواب اپنے کانوں سے نہیں سن لیتا ہوں میں۔ اور حضرت علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا جب وہ تحیات پڑھتے تھے تو السلام علیکہ ایھا النبی بار بار ریپیٹ کرتے تھے۔ مریدوں نے پوچھا حضور بار بار آپ پڑھتے وجہ کیا ہے؟ کہا حضور جواب دیتے، بار بار جواب سننے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ وہ خیر اہل تصوف کی بات ہے۔ حضرت ابو العباس مرسی نے کہا تھا تم السلام علیکہ ایھا النبی کا جواب سنتے ہو؟ غلاموں نے کہا حضور نہیں سنتے۔ بولے تمہارے دل سخت ہے، میں تو سلام ہی نہیں پھیرتا ہوں جب تک حضور کا جواب نہیں سن لیتا ہوں۔ تو حضور کی روحانیت حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا کہ میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، ایسے حضور نہیں تشریف لاتے، وہ عشق بھی تو سچا ہونا چاہیے نا۔ اگر عشق سچا ہو تو حضور ضرور آتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا کو پڑھ لے، بچے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے، ایمان لائے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے وہی میں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں جو کہوں گا وہی کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے گئے، میرے آقا نے بلایا، کہا کہاں چلے؟ کہا حضور آپ نے فرمایا میں عمل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میں تمہارے عشق کا امتحان لے رہا تھا، اب عشق سچا نکلا تو نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، حضور ان کے گھر پہ تشریف لے گئے۔
صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے، پہلے عشق کا نمونہ تو پیش کرو. اور جب میرے آقا گھر پہ گئے نا تو چہرہ دیکھ کر کے کہا چہرہ بتا رہا ان کا آخری وقت آ گیا، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے مجھے بلا لینا. حضور خود جنازے میں آتے اگر عشق سچا ہو تو، لیکن عاشق کو بھی تو دیکھو، حضور کی محبت دیکھی، عاشق کی محبت دیکھو. میرے آقا چلے گئے تو گھر والوں سے حضرت طلحہ کہتے اگر رات میں انتقال ہو جائے تو حضور کو مت بتانا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ راستے میں یہودیوں کے گھر پڑتے، اگر حضور میرا جنازہ پڑھانے کے لیے رات میں آئیں گے تو کوئی یہودی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. رات ہی میں انتقال ہو گیا، دفن کر دیا. میرے آقا کو پتہ چلا نا، میرے آقا قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں. وہ نصیب اعلیٰ نے کہا تھا نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، صرف نور نہیں، نور کے چشمے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. حضور تو خالی نورانی جلوائی قبر میں دکھا دے تو پھر بیڑا پار ہو جائے، لیکن جب نور کے چشمے لہرائیں گے تو کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو ایمان لائے صدیق اکبر بے مثال، ہجرت کی صدیق اکبر بے مثال، اور اس کے بعد میں فرمایا اپنے مال کو قربان کیا صدیق اکبر بے مثال. اس کے بعد میں فرمایا وانفسہم، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی. جان قربان کرنے میں تمام صحابہ میں صدیق اکبر کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یاد کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات، ایک بار آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ بتاؤ صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا حضور آپ ہی تو سب سے بڑے بہادر ہے. کہا نہیں میں بہادر نہیں، ہم لوگ تو اپنے برابر والوں سے لڑتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے بڑے بہادر ہیں، اس لیے کہ جب ایمان کی دعوت دینا بڑا مشکل تھا، حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم شریف کے اندر پہنچے، کفار نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تو اس وقت غریب صحابہ تھے، وہ آگے نہ بڑھ سکتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو گئے اور تمام کفار کو ہٹایا. سارے کفار حضرت صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ پورا جسم لہولہان ہو گیا. صدیق اکبر سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میں حضرت علی نے وہ بات بھی بتائی کہ حضرت ابو بکر سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، بہادر کوئی نہیں، کیونکہ جب میدان بدر کے اندر میرے آقا کے لیے عریش بنایا گیا، آج جہاں پہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے، جہاں پہ حضور کا خیمہ بدر کے میدان میں لگا تھا، تو اس وقت میں بات آئی تھی کہ کون حفاظت کرے گا، کیونکہ اس وقت سارے کفار کا ٹارگیٹ وہی تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے. کسی کی مجال نہ ہوئی. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں حفاظت کروں گا. اب سیدنا صدیق اکبر جب کھڑے ہو گئے عریش کے پاس میں، کفار کی مجال نہیں تھی کہ آئیں، اگر کوئی آتا تھا تو صدیق اکبر کی تلوار اسے گھسیٹ کر کے پیچھے لے جاتی تھی. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بہادری ہے. تو میں کہتا ہوں جان قربان کرنے میں. ابھی میں نے ہجرت کی بات بیان کی، ہجرت کی رات جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے تھے صدیق اکبر، ابھی اپنے کندھے پہ سوار نہیں کیا تھا، جا رہے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے کبھی بائیں، کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے. میرے آقا نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کفار کے دائیں سے نہ آ جائے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے بائیں سے نہ آ جائے میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، کبھی مجھے خطرہ ہوتا ہے آگے سے کافر حملہ نہ کر دے میں آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے خطرہ ہوتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں. یعنی صدیق اکبر نے بتا دیا میری جان قربان ہو جائے حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. وہ جب غار میں پہنچے، ارے سنسان غار ہو اور آدمی ڈرتا ہے کہ سانپ بچھو نہیں ہوں گے، صدیق اکبر چلے گئے. انہیں پتا تھا جان تو انہی کے صدقے میں ملی ہے نا، چلی جائے تو کیا ہے. اندر گئے، سارے سوراخوں کو بند کرنے کے بعد میں کہ جب ایک سوراخ بچا تھا اس پہ اپنا انگوٹھا رکھ کے بیٹھ گئے تھے. سانپ نے کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ ہم کو سانپ کاٹ لے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا حضور کے نام پہ جان بھی قربان ہے، اس وقت پتا چلتا ہے عشق کیا ہے کیا نہیں ہے. صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہٹایا. کیوں؟ حضور کی نیند کے اندر خلل نہ پڑ جائے. لیکن جب زہر کا اثر ہوا تو آنکھوں سے ٹپکے نا، تب جا کے حضور بیدار ہو. اور پھر کونین کے دولہ بیدار ہوئے تو کیا کیا؟ اپنا لعاب دین لگا کر کے یہاں پہ ایک بات میں پڑھتا ہوں تو مجھے واقعی ایک عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب میں غار میں لے کے گیا، جب میں نے سرکار کو غار میں لے جا کے بٹھایا نا، میری نظر حضور کے تلووں پہ پڑ گئی، قدموں پہ پڑ گئی. کہتے میں نے دیکھا حضور کے قدموں سے خون نکل رہا تھا. آج لوگ کہتے ہیں ہم لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہم نے دین کا کیا کام کیا؟ کونین کے دولہ کو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے کیا 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 ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم ناز سے صدیق اکبر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ دیکھ کر کے. اور یہاں پہ شیخ عبداللہ بن محدث دہلوی نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اللہ اپنے حبیب سے پیار کرنے والا، کبھی تو حضرت جبریل امین کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ براق لے کر کے جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، اور کبھی وہ موقع بھی آتا ہے کہ محبوب کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑتا ہے.
امت کے اندر بڑا درس ہے اس کے اندر کہ جہاں معراج پہ آقا جا رہے ہیں تو امت کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان پہنچانے کے لیے غار کے اندر پناہ بھی لے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات مکرم تو میں عرض یہ کر رہا تھا جان قربان کرنے کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہر موقع پہ جان قربان کرنے کی بات کی. بدر کا میدان دیکھے جب کفار کی طرف سے مقابلے کے لیے چیلنج کیا گیا تو اس وقت حضرت ابو بکر نے میرے آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دے دیں تو میں جا کے مقابلہ کرتا ہوں. میرے آقا نے جملہ کہا ابو بکر تم مت جاؤ, ابھی تو ہمیں تم سے فائدہ اٹھانا ہے. حضرت علی نے بھی یہ بات اس وقت کہی تھی جب مرتدین کے خلاف لشکر روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت صدیق اکبر بھی جانے لگے. حضرت علی نے روک لیا کہ آج میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا, میں وہی بات کہوں گا جو بات کونین کے دولہ نے بدر میں آپ سے کہی تھی. آپ اگر چلے گئے تو پھر یہ پورا کا پورا نظام اتل پتل ہو کر کے رہ جائے گا. یہ مقام و رتبہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. یہ چاروں کاموں میں آپ بے مثال. تو اللہ نے پھر فرمایا ایمان, ہجرت اور جان کی قربانی, مال کی قربانی, یہ چار کام جو کرے گا اللہ فرماتا اولئک اعظم درجہ, ان کا درجہ بڑا بلند ہے. اب افضلیت والا مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو گیا. جو ان چاروں کاموں میں سب سے آگے ہے صحابہ میں بھی سب سے افضل وہی ہوگا. اولئک اعظم الدرجہ واولئک هم الفائزون, اور یہی کامیاب بھی ہے. اور انعام کیا ہے؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ, اللہ کی طرف سے رحمت کی بشارت ہے. ورضوان, اللہ کی طرف سے ان کو رضا کی خوشنودی کی بشارت ہے. اور جنات, اللہ نے ان کو جنتوں کی بشارت دی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ رافضی کتے اور نام کے جھوٹے مولائی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر بدتمیزی کرتے ہیں, ان کو بولو قرآن کی آیت کریمہ پڑھ لے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کو پڑھ لے. اور یہ ایک بار نہیں, میرے آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بار جنت کی بشارت دی کہ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آخرت کے خوف کے اندر یہ جملہ کہا تھا کاش میں گھاس ہوتا جو مجھے پرندے چر جاتے, جو مجھ کو جانور چر جاتے. جب یہ جملہ حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے خوف سے, اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان, جو اللہ سے ڈر جائے اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں. جنت کی بشارت مل رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے واپس آئے, کہا کہ میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا تھا. میں نے جبریل امین سے پوچھا تھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ محل آپ کے غلام ابو بکر صدیق کا ہے. جنتی ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 360 ایسی خصلتیں ہیں ان میں سے ایک بھی اگر کسی کو مل جائے وہ جنت میں چلا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ان میں سے 360 میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ایک نہیں وہ 360 پوری تمہارے اندر موجود ہے. ان کے جنتی ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ ایک بار کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا قیامت کے دن روزے داروں کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا, نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, صدقے والوں کو صدقے کے دروازے سے, جہاد والوں کو جہاد کے دروازے سے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم ہی تو ہو جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے. اتنے بڑے جنتی. ایک بار کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کے اندر جنت کے محلات دیکھے, وہ نعمتیں دیکھی. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ میں ہوتا تو میں بھی دیکھتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تمہارے لیے ہے. اور ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت میں پوچھا آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے رکھا یا رسول اللہ. کہا آج کس نے جنازہ پڑھا؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا. کہا آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ کہا میں نے کی. کہا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا. میرے آقا نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے. وہ اگر میں کہتا ہوں وہ جنتی ہونے کی جو بشارتیں ہیں نا صدیق اکبر کی وہ جمع کی جائے نا تو ایک مکمل تقریر بن جائے. جس کے بارے میں اتنی بشارتیں ہو اس کے جنتی ہونے میں لوگ شبہ کریں, معاذ اللہ انہیں غاصب کہیں, انہیں ظالم کہیں, اور ان کے بارے میں یہ جملہ ادا کریں کہ حضرت مولا علی پہلے خلیفہ تھے, حضرت ابو بکر نے معاذ اللہ ظلم کر کے وہ خلافت کا منصب ان سے لے لیا. معاذ اللہ رب العالمین. جو جنتی ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوا کرتا ہے, جو جنتی ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوا کرتا ہے. اور حضرت مولا علی تو خود ہی کہہ رہے
ہیں کہ منصب کے لائق وہی تھے. جب کسی نے کہا تھا نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر کہ آپ جو ہے وہ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ میں خلافت کے لائق زیادہ میں ہوں, حضرت مولا علی نے کہا کہ اگر میرے پاس میں کوئی ایسی وصیت ہوتی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تو میں ابو بکر اور عمر کو ممبر پر بھی نہیں چڑھنے دیتا. میں اگر میرے پاس تلوار نہیں ہوتی نا میں اس کپڑے سے جنگ کرتا اور ان کو ممبر پہ نہیں چڑھنے دیتا. حضرت مولا علی نے بتا دیا کوئی وصیت نہیں میرے لیے. تم لوگ جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا پروپیگنڈا ہے, ورنہ اللہ اکبر. وہ جو ابو جویفہ نے کہا تھا کہ صحابہ میں سب سے افضل آپ ہیں, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس جاں نثار حضرت مولا علی نے جواب کیا دیا تھا. جواب کے اندر فرمایا تھا ابو جویفہ رک جاؤ میں تم کو بتاتا ہوں صحابہ میں افضل کون ہے. کہا صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. کہا بتاؤں اس کے بعد میں کون ہے. کہا بتائیے. کہا اس کے بعد میں صحابہ میں سب سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک بار تو کسی نے جب یہ جملہ کہہ دیا نا کہ میں نے آج تک آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا, حضرت مولا علی کا جلال دیکھو. جلال میں آ کر کے آپ نے کیا فرمایا تھا, تو نے حضور کو دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں دیکھا. اگر تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوتا یہ جملہ تو کہہ دیتا نا آج میں تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کے یہ کہہ دے کوئی کہ میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا تب تو پھر تو زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں تھا. کہا تو نے حضرت ابو بکر اور عمر کو دیکھا نہیں دیکھا. اگر کہا تو نے دیکھا ہوتا نا آج میں تیرے اوپر حد لگاتا, آج میں تجھے سزا دیتا. کیونکہ مجھ سے افضل کو دیکھ چکا ہے اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تو یہ. ایک بار کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ دی, نازیبا کلمات, تو حضرت علی نے قتل کرنے کے لیے تلوار نکال لی. آج یہ جھوٹے مولائی اگر ہوتے نا تو حضرت علی کی تلوار سے بچ نہیں پاتے, وہ نکال لی. لوگوں نے کہا معاف کر دیں. کہا ٹھیک ہے معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے, جس زمین پہ علی رہے گا اس زمین پر گستاخ ابو بکر نہیں رہ سکتا ہے. اس شہر سے اس کو نکلنا پڑا, اس کو شہر سے بدر کر دیا گیا. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. لیکن آج یہ نام کے جھوٹے مولائی ایسے جراثیم لوگوں کے اندر پھیلا رہے. اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے نا, جس دور سے ہم گزر رہے نا, وہ قیامت کی جن نشانیوں کو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا کہ گمراہیت عام ہوگی, وہ سب گمراہیت کے وہ سارے کے سارے نقشے ہماری نگاہوں کے سامنے ایک کے بعد آتے چلے جا رہے ہیں. اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں, کہ لوگ جو ہے وہ اہل سنت کو چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں, اہل سنت کو چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں. کوئی مولائی ہو رہا ہے, کوئی رافضی ہو رہا ہے, کوئی وہابی ہو رہا ہے, کوئی دیوبندی ہو رہا ہے. میں نے کہا تم نے جو سوال کیا اس سوال میں تمہارا جواب بھی موجود ہے, تمہارے سوال کے اندر تمہارا جواب بھی موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے. حضور نے بتا دیا تھا نا کہ 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. تو یہ جو 72 بنیں گے کہاں سے بنیں گے, جو چھوڑ کے جائیں گے انہی میں سے تو بنیں گے نا, یہ الگ تھوڑی ہوں گے. یہ جو چھوڑ کے جائیں گے انہی میں سے تو 72 بنیں گے نا. تو جو چھوڑ کے جا رہے اس کا مطلب وہ 72 کے اندر جا رہے ہیں وہ لوگ, اور جو چھوڑ کر کے نہیں جا رہے اس کا مطلب وہ جنتیوں میں سے ہیں. حضور نے تو خود ہی بتا دیا تو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے. میرے آقا جو کہہ دے کیا اس کے خلاف ہوگا. حضور نے بتا دیا تھا کہ ان میں 72 ہوں گے. 72 ہونے کا مطلب کیا, یہ 72 فرقے ہوں گے, یہ چھوڑ کے جائیں گے. ایسا تھوڑی کہ کفار و مشرکین میں سے 72 فرقے ہوں گے, انہی میں سے ہوں گے, انہی میں سے. تو اہل سنت میں سے جو نکل کے جا رہے, چھوڑ کے جا رہے نا, تو آپ دیکھ لو چھوڑ کے کون جا رہا, باقی کون ہے. جو باقی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے, اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ان 72 کے اندر جا رہے ہیں, جہنم کے اندر اپنا نام لکھوا رہے ہیں وہ لوگ. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہے. اور میں نے جو شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس دور کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے ہمیں کئی باتیں لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ضروری چیز حضرت صدیق اکبر کا جو یقین تھا وہ یقین ہمیں لینے کی ضرورت ہے. وہ پورا یقین نہیں, اس کی ایک جھلک ہمیں میسر آ جائے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, ذرا حالات خراب ہوتے کبھی ہم دائیں چلے جاتے, کبھی بائیں چلے جاتے, کبھی کہتے ہیں وہابی سے مل لو, کبھی کہتے ہیں اس کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ, کبھی کہتے ہیں اس سے اتحاد کر لو. حضرت صدیق اکبر کا مزاج میں آپ کو بتاتا ہوں. جب زکات کے بارے میں لوگوں نے انکار کی آواز اٹھائی تو حضرت صدیق اکبر کا جملہ, اللہ اکبر, ایک جملے کے اندر پورا اپنا کردار صدیق اکبر نے پیش کر دیا. کہا جو اونٹ زکات کے اندر حضور کی بارگاہ میں لاتے تھے اور اونٹ کے گھٹنوں کو باندھنے کے لیے جو رسی لاتے تھے, اگر وہ ایک رسی بھی نہیں دیں گے نا, ابو بکر تلوار نکال کے ان سے جہاد کرے گا.
حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نرمی کیجئے، کہا عمر اسلام لانے سے پہلے تو اتنے سخت ہیں، اسلام لانے کے بعد میں اتنے نرم ہو گئے۔ ابو بکر ان سے جہاد کرے گا۔ جو زکوٰۃ اور نماز کے اندر فرق کرتے ہیں، وہ ایک جملہ صدیق اکبر کا کتنا عظیم ہے، اگر اس کو دیکھا حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ دیکھ لو۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیمینار میں بھی یہ جملہ بار بار کہا کرتے تھے۔ جب سیمینار ہو جاتا تھا، فیصلہ سنایا جاتا تھا، تو اخیر کے اندر حضور تاج الشریعہ جب تشریف لاتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے، یہ گلی تم نے کیوں چھوڑی ہے؟ صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ ایک رسی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت حضور تاج الشریعہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہاں پہ تم نے گلی کیوں چھوڑی ہے؟ یعنی حضور تاج الشریعہ کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا، اگر ایک رسی کو معاف کیا گیا، کل کہیں گے یہ معاف کر دو، وہ معاف کر دو، وہ معاف کر دو، پورا دین ہی بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ اور حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا، اگر گلی چھوڑ دی گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا، لوگ کہیں گے پھر یہ بھی تو کر لو نا، یہ بھی تو کر لو نا، پوری سنیت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر حضرت صدیق اکبر کے جملے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کہ کبھی بھی حالات سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، حالات سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، حالات سے ڈرا نہیں جائے گا، حالات سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا ہی مزاج تھا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ساری دنیا مل جائے، تمہارے مقدر میں جو نقصان لکھا ہے اس سے ایک ذرہ کم نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا مل جائے، تمہارے مقدر میں جو نفع لکھا ہے اس سے ایک ذرہ بڑھا نہیں سکتے۔ تو جو ہونا وہ تو ہو کر کے رہے گا، تو پھر ایمان تو کم سے کم بچا لینا۔ جان کو تو جانا ہے، لوگ بخار میں مر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر کے سڑک پہ مر جاتا ہے، تو پھر موت تو وہ موت اچھی نا جو حضور کی غلامی کے اندر موت آئے۔ اگر حالات سے سمجھوتا کر کے غیروں کے ساتھ ہم مل گئے اور پھر وہ موت آئی تو حضور کو جا کے ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یقین کی جو بات کرتا ہوں نا، میں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کی ساری زندگی دیکھی۔ سیدنا حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر حضور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صداقت کا پورا عکس پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی زندگی سے یہ درس انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بتاتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایک بڑی اہم بات تھی، وہ ایک تھی کہ حالات خراب ہو جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ یاد کریں جب وہ لشکر روانہ ہو رہا تھا تو لوگوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ ابھی حالات اچھے، لشکر کو روک لو۔ جملہ کیا فرمایا تھا؟ کہا اگر درندے آئیں پاک باز عورتوں کی ٹانگوں کو گھسیٹ کے بھی لے جائیں نا، ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو حضور نے روانہ فرما دیا ہے۔ یہ اتنا مضبوط ایمان تو تھا نا۔ منکرین زکات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کچھ بھی ہو جائے رسی بھی معاف نہیں کروں گا، حالات سے ڈرے نہیں۔ اسی طرح کئی معاملات آپ کے سامنے پیش آئے، یہ فرمائے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے جملہ کہا تھا، اگر میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں حضرت ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ جملہ تو بڑا بھاری ہے لیکن اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، ایک ایک چیز کو کر کے سارا نقشہ بدل کر کے روک رکھ دیتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو آج گمراہیت کے حالات بن رہے نا، ان گمراہ کن حالات کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا مزاج ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑی چیز صدیق اکبر کے یہاں کیا تھی؟ عشق۔ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اپنے عشق کو ذرا جانچ کر کے دیکھو، لگے گا ہی نہیں کہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں، کہیں سے بھی نہیں لگے ہم لوگ عاشق رسول ہیں۔ ہمارے اندر صرف برائے نام عشق پایا جاتا ہے۔ حقیقی عشق اگر پیدا کرے تو سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے؟ ایمان لے آئے ان کے بیٹے، کہا تھا کہ بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آ گئے تھے، میں نے سوچا کہ ابا جان ہے، میں نے تلوار ہٹا لی تھی۔ صدیق اکبر نے کہا تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، میں حضور کے تو مقابل میں آیا تھا یہ سمجھ کے میں تجھے قتل کر دیتا تھا۔ یہ عشق حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال بھی حضور کے عشق ہی میں ہوا ہے۔ رات جب ہو جاتی تھی حضرت ابو بکر صدیق گھر پہ جاتے تھے، سب تو سو جاتے ہوں گے، صدیق اکبر کو نیند نہیں آتی تھی، نیند نہیں آتی، رات بھر بےتاب رہتے تھے، کب صبح ہو، کب حضور کی بارگاہ میں جاؤں، حضور کا چہرہ میں دیکھوں۔ اور علماء نے لکھا جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور کی محبت کے اندر اندر صدیق اکبر گھلنے لگے۔ وہ جو چند مہینے اور 2 سال اور کچھ مہینے جو رہ گئے تھے وہ اسی طرح اندر گھلتے رہے۔ اور پھر ایک دن خواب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جلد ملاقات ہوگی، جلد ملاقات ہوگی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا جو علماء فرماتے جو انتقال ہوا نا حضور کی محبت ہی میں انتقال ہوا ہے۔ وہ ایسے عشق کے اندر ایسے وہ فنا ہو گئے تھے، میں نے
پڑھا تھا عوارف المعارف کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے میں جو راز تھا نا صدیق اکبر کے دل کے اندر، اور میرے آقا نے بھی جملہ کہا تھا کہ ابو بکر کی جو فضیلت ہے اس راز کی وجہ سے جو ابو بکر کے دل میں ڈال دیا گیا. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو تو ابو بکر کو دیکھ لے. لاش کا مطلب کیا؟ یعنی بظاہر تو وہ زندہ ہے لیکن حقیقت کے اندر ایسے فنا ہو گئے جیسے لگتا زندہ ہے ہی نہیں وہ، ورنہ ان کی زندگی تو ہمارے لاکھوں لوگوں کی زندگی سے بہت اعلیٰ تھی، لیکن وہ عشق کے اندر ایسے فنا ہو گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مکرم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آتا، ان کی زندگی ہم سنتے. میں کہتا ہوں سال بھر کے اندر آپ انہیں معمول بنا لیں. میرے حضور غوث پاک کے وظائف میں دیکھا ہے جب وہ دعا کرتے تھے تو حضرت صدیق اکبر کے وسیلے سے، اس کے بعد حضور کے وسیلے سے، یہ دو وسیلہ وہ دعا کے اندر لگایا کرتے تھے. حضرت غوث پاک کا جو ہفتہ واری جو وظیفہ اس کے اندر آپ دیکھیں، ایک وظیفے کے اندر باضابطہ یہ وسیلہ لگایا گیا حضور علیہ السلام کا وسیلہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. وہ غوث سے وہ جانتے تھے کہ یہ مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو عطا فرمایا. آج لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ کون افضل ہے، اور یہاں پہ ایک بات جو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنو، اگر کوئی معمولی جھگڑا ہو تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن یہ جو جھگڑا ہے نا افضل ہونے والا، یہ معمولی جھگڑا نہیں، یہ عقیدے والا جھگڑا ہے. یہ اگر اس کے اندر فرق آ گیا نا تو بندہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. اور علماء نے یہاں تک لکھا جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کر دے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ. ارے یہ اگر معمولی مسئلہ ہے، یہ اگر معمولی مسئلہ ہے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر جب مصلی پہ چلے گئے، نماز پڑھانے کی آواز آئی میرے آقا علیہ السلام کے کانوں، حضور نے کہا نہیں، نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور نہ مسلمان اس کو پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھے. اگر یہ معمولی مسئلہ تھا تو حضور نے اتنی سختی کیوں فرمائی؟ حضرت عمر نماز پڑھا دیے، حضرت علی نماز پڑھا دیتے، حضرت عثمان، لیکن میرے آقا نے بتا دیا اگر مصلی پہ کوئی جائے گا تو ابو بکر جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اسی لیے حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی آیا اور آنے کے بعد میں پوچھنے لگا. سوال کیا کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابو بکر اور عمر افضل ہے یا حضرت مولا علی افضل ہے؟ حضرت میمون بن مہران کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا وہ ہاتھ کانپنے لگا، عصا گر گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس زمانے میں لوگ یہ باتیں کریں گے کہ ابو بکر اور عمر سے بھی کوئی افضل ہے. یعنی صحابہ تو یہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، صحابہ تو یہ سننا ہی نہیں گوارا کرتے تھے. اور یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم حضرت مولا علی سے پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانے. کیوں؟ سنی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک جنت میں جائے گا، جنتی کی پہچان کیا ہے؟ ما انا علی و صحابی، جو میرا راستہ ہے اور جو میرے صحابہ کا راستہ. صحابہ کا راستہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے بھی کہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جب ہم بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے صحابہ میں سب سے افضل کون، تو کہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کا، ان کے بعد کا حضرت عمر فاروق. ہم باتیں کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں پہنچتی ہوتی تھی نا، حضور نے انکار نہیں کیا. میرے آقا نے بتا دیا جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے وہی اہل سنت کا طریقہ، وہی جنتیوں کا طریقہ ہے. تو اسی طریقے پر ہم بھی ہیں. حنفیوں کا طریقہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اہل سنت کہتے ہیں اس کو جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت کا قائل ہو اور حضرت عثمان اور حضرت علی سے پیار کرے. تو حضرت امام اعظم نے بتا دیا کہ جو حنفی ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانے. ہم قادری بھی تو ہے نا، غوث پاک نے کیا لکھا ہے؟ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو قادری ہونے کا بھی تقاضا یہی ہے. ہم حضرت مولا علی سے پیار کرتے ہیں، حضرت مولا علی کی محبت کا بھی تقاضا یہی ہے. اسی لیے جب کسی نے کہہ دیا تھا کہ صحابہ میں حضرت علی سب سے افضل ہے، حضرت مولا علی نے جامع مسجد میں جمع کر کے کہہ دیا تھا مجھے یہ پتا چلا ہے لوگ مجھے فضیلت دے رہے ابو بکر اور عمر پر. آج کے بعد اگر کسی نے یہ بات کہی نا 80 کروڑوں کی سزا میں اس کو دوں گا. تو میں کہتا ہوں کہیں سے بھی جا کے دیکھ لو، حضرت امام جعفر صادق کا قول آپ دیکھ لو، حضرت امام زین العابدین کا دیکھ لو. امام زین العابدین سے جب کسی نے پوچھ لیا تھا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کے بارے میں. تو سامنے والا کہنے لگا کہ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں. کہا ان کو میں صدیق نہیں کہتا ہوں، ان کو اللہ نے صدیق کہا ہے، ان کو مسلمانوں نے صدیق کہا ہے، انہیں اللہ کے رسول نے صدیق کہا ہے. جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کی تصدیق نہ کرے. اللہ اکبر. یعنی حضرت امام زین العابدین نے بتا دیا وہ صدیق ہے، اور صدیق کا مرتبہ
مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے بلند ہوا کرتا ہے۔ تو حضرات اہل بیت کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ حضرات مکرم آپ حضرت صدیق اکبر سے اگر پیار کریں نا تو یہ ایمان اور عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے۔ اگر اس ایمان اور عقیدے پر آپ کا اٹیک ہو گیا تو پھر سمجھ جاؤ کہ آگے جا کر کے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے اور یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ایسے گمراہیت کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ مجھ سے بار بار چونکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ گمراہیت بڑھ کیوں رہی ہے، گمراہیت بڑھ کیوں رہی ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہی ہے، پہلے گمراہ کرنے کے لیے پکڑ پکڑ کے گمراہ کرنا پڑتا تھا، اب کہیں بیٹھ کے گمراہ نہیں کرنا پڑتا، ایک جگہ بندہ بیٹھ کے ساری دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ میڈیا نے بہت آسان کر دیا، پہلے فتنہ اٹھتا تھا اور پھر مہینوں لگ جاتے تھے اس کو پھیلنے میں، آج صبح کے وقت فتنہ اٹھتا ہے، دوپہر میں جوان ہو جاتا ہے اور شام ہوتے ہوتے پوری آبادی کے لیے وہ آزار بن جایا کرتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور ان حالات کے اندر ان فتنوں سے بچنے کا میں سمجھتا ہوں تین راستہ ہے۔ اگر اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا ہو ان فتنوں سے تو تین کام آپ کو کرنا ہوگا۔ پہلا کام خود علم دین حاصل کریں، اگر خود علم دین نہیں حاصل کر سکتے تو علماء سے بالکل جڑ کر کے رہیں، اور اگر علماء سے آپ کٹ کر کے رہیں گے تو پھر اپنا ایمان و عقیدہ نہیں بچا پائیں گے۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ بد مذہبوں سے دوری اختیار کریں، بد مذہبوں سے دور۔ ارے آپ جیسے بیماری پھیل جاتی ہے، جب بیماری پھیل جاتی ہے تو آپ کو جراثیم سے بچنا پڑتا ہے، اور جراثیم سے بچنے کے بعد میں اچھی غذا لینا پڑتا ہے، اور اچھی غذا کے ساتھ میں وہ طبیب جو رہتے ہیں بیماری کا علاج کرنے والے ان کے پاس میں ان سے جڑ کر کے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو گمراہیت کے جراثیم پھیل رہے ہیں ان جراثیم سے دور رہو، اور اس کے بعد میں اچھی غذا علم دین اپنے اندر پیدا کرو، علم دین حاصل کرو، پھر اس کے بعد میں ایمان اور عقیدہ بچانے والے جو ہمارے طبیب علماء کرام ہیں ان سے اپنا دامن وابستہ کر کے رکھو۔ یہ دو الگ الگ مکمل ٹاپک ہے۔ پہلا ٹاپک علماء سے دوری کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، علماء کے ساتھ میں جڑ کے کیا رہنا چاہیے، پھر انشاءاللہ میں مکمل تقریر کروں گا۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا بڑا اہم عنوان یہ ہے کہ لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور گمراہ جو لوگ کرتے ہیں اس کے طریقے کیا ہیں۔ یہ انشاءاللہ کل جمعہ کے اندر میں مکمل اس پر تقریر کروں گا۔ لوگوں کو گمراہ کیسے کیا جاتا ہے، میں نے غور کیا تو مجھے تقریباً 50 کے قریب مجھے چیزیں سمجھ میں آئی، جن میں سے 25-30 کو میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل جمعہ کے اندر اس پر میں گفتگو کروں گا۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ اس لیے دلا دیا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کا جب عرس منایا جائے تو یہ مولائی فتنہ جو ہمارے لیے آزار بن چکا ہے، اس فتنے سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے، اپنی نسلوں کے اندر بھی ہمیں اس اسپرٹ کو جو ہے وہ منتقل کرنا ہے، کیونکہ آنے والا وقت میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگ تو جیسے تھے زندگی ہماری گزر گئی، یہ جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں ان کا کیا ہوگا، نسلوں کا کیا ہوگا، اس سے کہ ہر طرف سے وہ لوگ گھرے ہوئے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں صرف الہاد اور ارتداد کے سوا انہیں کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے، الہاد اور ارتداد ان کو پڑھایا جا رہا ہے، چونکہ کئی جگہ پروگرامات میرا جانا ہوا ہے، جہاں پر بھی جاتا ہوں نوجوان یہی رونا روتے ہیں، ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا کریں، اسکول پڑھائیں یا گھر میں بٹھا کر کے رکھیں؟ ہمارے بچوں کا ایمان ویسے، ہماری عورتوں کا ایمان وہ بھگوا ٹیرپ کے اندر انہیں پھنسا کر